السلام علیکم، میں رمشا سلطان آپ سب کا پھر سے سواگت کرتی ہوں ہمارے اس پروگرام سوال جواب میں۔ ہمارا یہ تیسرا پروگرام ہے۔ ہم اس میں بھی پھر سے آپ سے ہمارے مہمان محمد سعید صاحب سے کچھ اور سوال کریں گے اور ان سے آپ کے اور ہمارے دین اور دنیا کی علم میں اضافہ کریں گے۔ ہمارا پہلا سوال ہے، وہ کون سے دو چیز ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے؟ بتائیے محمد سعید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ کل میں آپ کے بیچ نہیں رہوں گا، لیکن دو چیزیں ہیں جس کو میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک ہے اللہ کا کلام قرآن مجید، اور ایک ہے حدیث شریف میری سنت۔ تو ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپ کو کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے پاس علم کی کمی ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو جس وقت میں علم حاصل کر رہا تھا اس وقت ایک سوال آیا تھا کہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں آگرہ میں اتنی بارش ہوئی کہ تمام آگرہ گھٹنے برابر پانی میں ڈوب گیا، لیکن تاج محل پہ خطرہ پانی نہیں گرا۔ کیوں؟ تو دو گروپ آئے جواب دینے میں۔ ایک گروپ کہنے لگا وہ اتنی بہترین کاریگر اتنی بہترین طریقے سے بنایا، پانی گرا اور سلپ ہو گیا، تاج محل کو نہیں لگا۔ ایک گروپ کہنے لگا نہیں یہ تو شاہجہاں کی کرامت ہے، اس لیے تاج محل نہیں بھیگا۔ وہاں پر ایک اہل علم حضرت آئے، کہنے لگے بھائی کیا بات ہے، کا جھگڑا ہو رہا؟ تو ایسا تاج محل نہیں بھیگا۔ تو انہوں بولے ارے ہولو، اکبر بادشاہ کے زمانے میں تاج محل تھا ہی نہیں تو بھیگے گا کیسے؟ تو اس طرح علم والے کو آپ کبھی بھی نہیں بھٹکا سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ قرآن اور حدیث یہ دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لو تاکہ تم کو کوئی بھی گمراہ نہ کر سکے۔ جی بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ ہمارا دوسرا سوال ہے، وہ کون سا جھاڑ ہے جس میں لکڑی نہیں ہوتی، وہ بڑا بھی ہوتا ہے، اس میں پھل بھی لگتے ہیں؟ بتائیے وہ کون سا جھاڑ ہے؟ وہ کون سا جھاڑ ہے جس میں لکڑی نہیں ہوتی؟ جھاڑ اور لکڑی یہ دونوں کا رشتہ ایک ہے۔ لکڑی نہیں ہوتی، بڑا بھی ہوتا ہے، اس میں پھل بھی لگتا ہے، اور وہ پھل ہم کھاتے ہیں۔ تو وہ جھاڑ ہے موز کا جھاڑ۔ موز کے جھاڑ میں لکڑی نہیں ہوتی، بالکل پتی کی طرح وہ پورا اس کا پیڑ لپٹا ہوا ہوتا ہے اور بڑی پھنی لگتی ہے، اس پہ موزاں لگتے ہیں۔ الحمدللہ دیکھیے جھاڑ بھی ہے اور اس میں لکڑی نہیں۔ جی بہت خوب۔ ہمارا اگلا سوال ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کی چوری نہیں کی جا سکتی؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی چوری نہیں کی جا سکتی؟ دیکھیے یہ علم ہے، علم کی چوری نہیں کی جا سکتی، چاہے وہ چور کتنا شاطر سے شاطر کیوں نہ ہو، علم کو نہیں چورا سکتا۔ جی بہت اچھے۔ اکثر یہ سوال آتا ہے کہ مرغی پہلے آئی یا انڈا پہلے آیا، تو آپ بتائیے اس میں سے کیا پہلے آیا؟ دیکھیے یہ واقع جہاں بھی ہے ایسے سوالات چلتے رہتے ہیں کہ مرغی پہلے ہے یا انڈا پہلے ہے، تو اس سے ہم کو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جیسا آدم علیہ السلام کو بنایا اور اس کے بعد ماں حوا کو بنایا، اور اس کے بعد جو ہے بچے آنے لگے۔ تو ہر ایک چیز کو، ہر ایک مخلوق کو اللہ نے پہلے بڑی مخلوق کو بنا دیا، ماں باپ کو بنا دیا، اس کے بعد بچے ہیں یا انڈے ہیں وہ بعد میں ہیں۔ جی بہت اچھے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، اپولو 13 چاند کے قریب پاس تک جا کر واپس کیوں آ گیا؟ کیونکہ یہ لوگ اپولو 11 میں آدمی کو چاند پہ اتارے تھے، اور اپولو 12 میں بھی چاند پہ اتارے، باقاعدہ یہ لوگ سکسیس ہو گئے، ٹیکنالوجی ان کو مل گئی، ان کو اس کے فارمولے مل گئے۔ اسی طرح اپولو 13 چاند کی طرف جا رہا تھا، بالکل قریب تھا،
अब लैंडिंग करने वाले थे तो एक ऑस्ट्रोनर ने रॉकेट के अंदर से ऑक्सीजन का लेवल चेक करने के लिए उसने बटन ऑन किया, और जैसे ही वो बटन ऑन किया ऑक्सीजन का सिलेंडर बस्ट हो गया। बस्ट होके वो सेंटर के सेक्शन में था, बस्ट हो गया, और दूसरा सिलेंडर इसी सिलेंडर से कनेक्ट था तो उसकी भी ऑक्सीजन बाहर निकलने लग गई। अब मसला ये हो गया, चांद पे उतरना छोड़ दो, अब वापस इन 3 लोगों को कैसे वापस लाएंगे। तो फौरन यहाँ जमीन से उनको ऑर्डर दिए कि सामने के सेक्शन में आ जाए और इसको लॉक कर दे, और वो सेक्शन जिसमें सिलेंडर्स थे उसको अलहदा कर दे। अलहदा करके जब ये लोग खिड़कियों में से देखे तो बहुत बड़ा हिस्सा उसका डैमेज हो गया था। अब सवाल ये रहा कि इनको जमीन तक लाया कैसा जाए, इनके पास ऑक्सीजन बहुत कम है। एक तो सामने के कैबिन में जो ऑक्सीजन है वो, और इनके सूट में जो ऑक्सीजन है वो, उसका कैलकुलेशन करते हैं तो जमीन तक आने के लिए काफी मुश्किल है, जैसा कि 15 मिनट 20 मिनट की ऑक्सीजन कम पड़ रही है। बहरहाल उस लेवल से आए और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह वो जमीन पे लैंड करे। जमीन पे नहीं, वो पानी पे लैंड करे पैराशूट के जरिए। उस जमाने की टेक्नोलॉजी अलग थी। तो लैंड करने के बाद जब उन्होंने अपना दरवाजा ऑन किया और ऑक्सीजन के मीटर को देखा तो सिर्फ 10 मिनट की ऑक्सीजन उसमें बची हुई थी। जी बहुत अच्छे। हमारा अगला सवाल है, वजू में कितने फराइज है? अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए वजू में 4 फर्ज है वजू में, लेकिन ये 4 फर्ज कहाँ से शुरू होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हम सबसे पहले हाथ धोते हैं। हाथ धोने का मतलब ये सुन्नत में आता है कि हम ये देख रहे हैं कि पानी ठंडा है या गर्म है। इसके बाद हम कुल्ली करते हैं तो इससे पता चलता है कि पानी मीठा है या कड़वा है। फिर इसके बाद हम नाक में पानी चढ़ाते हैं तो इससे पता चलता है कि पानी कहीं बदबूदार तो नहीं अच्छा है, ना ठंडा है ना गर्म है, बराबर है। और दूसरा, आपको इसमें बोग नहीं है और वो मतलब क्या गर्म और ठंडा नहीं है। तो इसके बाद से शुरू होता है फर्ज। चेहरे का धोना पहला फर्ज है। यहाँ आप इस पिशानी से लेके कान के ये 2 कोनियों से ठुड्डी के अंदर, और दाढ़ी बड़ी है तो उसको अच्छा भिगाना चाहिए, पहला फर्ज। दूसरा फर्ज, हाथों को पूरा कोनी के साथ 3-3 बार इसको धोना चाहिए, फिर दाएं हाथ को धोना चाहिए, ये दूसरा फर्ज हुआ। तीसरा फर्ज है सर का मसा करना। सर का मसा करने के लिए आपको इस एंगल में पहले हाथ को भिगा लें, उसके बाद 3 उंगलियां एक तरफ, सीधी उंगली एक तरफ, अंगूठा एक तरफ। ये 3 उंगलियों का पानी, ये हथेलियों का पानी हम ऐसा पूरा बालों के ऊपर लगाएंगे। फिर ये अंगूठों का हिस्सा कान के पीछे करेंगे, और ये जो है ये उंगली जो है कान के अंदर करेंगे, अंगूठे को ऐसा पीछे करेंगे, और हाथ का पिछले हिस्से का पानी गर्दन के पीछे लगाएंगे, और पैर टखनों समेत साफ धोंगे। पैरों की उंगलियों में उंगली डालकर अच्छा साफ करके पैर धोएंगे। पहला फर्ज चेहरा धोना, दूसरा फर्ज हाथ को कोनियों समेत धोना, तीसरा फर्ज सर का मसा करना, और चौथा फर्ज आप जो है पैर को टखनों के साथ धोना। जी बहुत माशाल्लाह, बहुत बहुत खूब। हमारा अगला सवाल है, सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त कितना बड़ा था? ये अल्हम्दुलिल्लाह, सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक ऐसी हुकूमत दी, और आपने भी दुआ की थी कि मुझे ऐसी हुकूमत, ऐसी सल्तनत दी जाए जो बाद में किसी को, ना तो पहले किसी को दी गई ना बाद में किसी को दी जाए। तो अल्लाह ने आपको हवाओं पर, जिनों पर और तमाम मखलूकों पर आपको हुकूमत दी। तो आपने जिनों से काम लेकर एक इतना बड़ा तख्त बनाया जिसमें उनके तमाम जो है वज़रा वगैरह पूरे उनके महल के लोग बैठते थे। किसी एक मुकाम पे कहा गया कि वो तख्त जो है 6 लाख आदमी बैठने की उसकी कैपेसिटी थी, लेकिन किसी जगह कहते हैं कि कम थी, तो लिहाजा इस पे बहस की बात नहीं, लेकिन काफ़ी बड़ा तख्त था। अलबत्ता कुरान शरीफ में अल्लाह ने तख्त की स्पीड का हिसाब बताया। अल्लाह ने फरमाया कि जितना सफ़र
اس زمانے میں ایک دن میں کیا کرتے تھے، وہ تخت جو ہے اتنے ہی ایک ہی دن کے اندر ایک مہینے کی مسافت کو پورا کرتا تھا۔ تو لہٰذا اس زمانے میں ایک دن میں قافلے اونٹوں کے ذریعے پیدل قافلے میں 50 کلومیٹر کا سفر کرتے تھے۔ تو اس سے اگر کیلکولیشن کرنے میں پتا چلتا ہے تو یہ 150 کلومیٹر کی رفتار سے اڑتا تھا۔ اور ایک یہ بات بتائی گئی کہ ان کے اوپر پرندے اڑتے تھے ان کو چھاؤں لانے کے لیے، اور بہت سارے ٹیکنیکل چیزیں ہیں جیسا ایرو ڈائنامک ہونا کرنا۔ اس سے پہلے انسان آج جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ترقی کر لیے، لیکن نہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبروں کو الگ الگ چیزیں دی، اور اس سے وہ لوگوں نے آسمان کا کافی سفر کیا۔ اور اس طرح سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو تخت تھا کافی بڑا تخت تھا، اور پھر اس میں انشاءاللہ آگے بھی اس کے جواب دیے جائیں گے۔ اس پہ جو ہدہد بیٹھتا تھا اس کی ایک الگ جگہ تھی، اس نے ملکہ سبا کا جو ذکر ہے قرآن شریف میں، انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں میں بتاؤں گا۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، برائی کو روکنے کے کتنے طریقے ہیں؟ بتایا گیا ہے کہ برائی کو روکنے کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ برائی کو ہاتھ سے روکو، دوسرا درجہ برائی کو زبان سے روکو، اور تیسرا درجہ اگر وہ بھی طاقت آپ کے پاس نہیں ہے تو کم سے کم اپنے دل میں یہ بول لو کہ وہ جو کام ہو رہا وہ غلط ہو رہا۔ دیکھیے، ہاتھ سے روکو کا مطلب یہ ہے، اگر کوئی آدمی شراب پی رہا ہے کیونکہ وہ برائی ہے تو ہم جا کے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیں اور اس کا شراب کا پیالہ نکال کر پھینک دیں۔ ہاں، اگر ایسا کرنے میں کوئی لڑائی جھگڑا ہونے کا ڈر ہے تو لہٰذا اس کو زبان سے کام لو، بھائی یہ جو تم شراب پی رہے یہ برا کام ہے، گناہ ہے، اس کو برائی سے روکو۔ اتنی بھی طاقت اگر نہیں ہے تو ہم اپنے دل میں یہ کہیں کہ یہ جو آدمی شراب پی رہا ہے یہ غلط کام کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا یہ تیسرے درجے والے لوگ بہت کمزور لوگ ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی بہت اچھے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، زمین کے پھرنے کی چال کتنی ہوتی ہے؟ دیکھیے، زمین اپنے محور پر اپنے جگہ پر پہلے پھرتی ہے گول۔ یہ اپنا چکر 24 گھنٹے میں ایک چکر لگاتی ہے، اور اس کا دوسرا طریقہ ہے کہ زمین سورج کے اطراف پورے ایک سال میں ایک چکر لگاتی ہے 365 دنوں میں۔ اور تیسرا اس کا پھرنے کا طریقہ ہے، یہ جس طرح اس طرح پھرتی ہے۔ میں آپ کو سمجھاؤں گا، اگر لٹو جو ہے زمین پہ پھرنے کے لیے ہم چھوڑ دیں تو لٹو اپنی جگہ پھر رہا، پھرتے پھرتے وہ ایسا پھرنے جا رہا ہے، اور جب لٹو اس کی سپیڈ ختم ہونے لگتی ہے تو جب گرنے سے پہلے وہ لٹکیاں ایسا کھاتا ہے، ایسا اس طرح۔ تو زمین کا وہ جو تیسرا حصہ ہے، اس سے اوپر کا جو حصہ ہے الاسکا وغیرہ، اور نیچے آپ کو جو انٹارکٹیکا ہے، الاسکا میں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، اور اس کے اور نیچے کے جو کنٹریز ہے وہاں پر جیسا کہ 8 گھنٹے کا دن ہے اور باقی جو ہے رات ہے۔ اس طرح الگ الگ مقامات پر الگ الگ ٹائمنگ سے دن اور رات ہوتی ہے۔ جی بہت اچھے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، اللہ اور رسول کی باتیں کرنے کا وقت کیا ہوتا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ جب بھی ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو 3 باتیں بتائی گئی۔ ایک بات یہ بتائی گئی کہ وقت شناسی اور موقع شناسی، اور تیسرا ہے مقدوم شناسی۔ یہ وقت شناسی یہ ہے، ابھی میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ ایک ایسا آدمی جس کی لڑکی بیمار ہے، ہاسپٹل میں شریک ہے، اور ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو فوراً انجیکشن لا کے دینا، چٹھی لکھ کے دیا، وہ لے کے نیچے اترے، وہ میڈیکل میں انجیکشن نہیں ملا، اور آگے گئے، وہاں بھی نہیں ملا، اور آگے گئے، وہاں پر ان کو وہ انجیکشن ملا۔ وہ انجیکشن لے کے وہ سیڑھیوں سے اتر رہے ہیں اور ہاسپٹل جانے والے ہیں، وہاں روک کر ان کو اگر اللہ رسول کی بات کریں گے تو کیا ان کو اللہ رسول کی بات سمجھ میں آئیں گی؟
نہیں، وہاں پر بات نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اپنے پاس موٹر سائیکل ہے تو ان کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر دواخانے تک لے جا کے چھوڑ دینا، وہی بہت بڑی بات ہے۔ اور موقع سنا سے اب دیکھیے ایک بچے کا ولیمہ چل رہا ہے، بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کے کمپنی کے باس آئے ہوئے ہیں، سی ای او آئے ہوئے ہیں، ان کے والد کے لوگ رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، ان کے باس آئے ہوئے ہیں کمپنی کے، ان کے سسرے کے کوئی بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، اسٹیج پہ بہت بڑے پیمانے پہ لوگ مل رہے ہیں۔ اپن جو ہے بلا کے بولے بابا ذرا ادھر آؤ، ادھر اسٹیج کے بازو پیچھے لگ جا کے اللہ رسول کی بات کریں گے تو کیا ان کو سمجھ میں آئیں گا؟ نہیں آئیں گا۔ تو وہ موقع نہیں ہے، آپ کو وہاں ان سے مل کے مبارکباد دے کے ہٹ جانا ضروری ہے۔ اور تیسری بات ہے مخدوم سنا سے۔ علماء نے فرمایا کہ ہم اگر اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں تو پہلے یہ دیکھیں کہ سامنے والے کی شخصیت، وہ عورت ہے یا مرد ہے یا وہ کوالیفائیڈ ہے، کوئی ڈاکٹر سے ہم بات کر رہے ہیں، کسی انجینئر سے ہم بات کر رہے ہیں، تو ہم کو اس لیول پر بات کرنا چاہیے۔ اللہ رسول کی بات ہم ان کو اس لیول پہ کرنا چاہیے۔ تو یہ تمام موقع دیکھ کر ہم کو جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنی چاہیے۔ جی بہت اچھے بہت اچھے، صحیح کہا آپ نے۔ وقت سناسی، مخدوم سناسی، ہر چیز سناسی ہونا چاہیے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، چار مینار بنانے کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیے چار مینار بنانے کی ایک وجہ جو ہے، بادشاہوں کو عوام سے کتنی محبت ہوتی تھی اس کا مظاہرہ آپ دیکھیں گے۔ حیدرآباد میں ایک خطرناک بیماری اس زمانے میں پلک کی بیماری کرتے تھے، وہ ایک چوہے سے پیدا ہوتی تھی، تو وہ پلک سے آدمی گھنٹوں کے اندر مر جاتا تھا۔ تو لہٰذا اتنی پھیل گئی، وہ لے کے جا کے یہ کورنٹی کا جو دواخانہ ہے وہاں پر جو ہے وہاں پر شریک کرتے تھے، بہت سارے لوگ مرنے لگے شہر کے۔ تو اس وقت جو ہمارے بادشاہ تھے قلی قطب شاہ، انہوں نے ایران سے بھی بہت سارے بڑے بڑے حکیموں کو بلایا، کافی کوشش کے بعد یہ بیماری پہ قابو پایا گیا، بیماری مکمل ختم ہوئی۔ تو بادشاہ خوشی سے یہ اعلان کرے کہ میں کوئی ایک ایسی چیز بناؤں گا اس خوشی میں، تو چار مینار کو بنانے کا اعلان کیا گیا، اور اس بہترین بہت سارے چیزوں کے ڈیزائن کو ملا کر چار مینار کا ڈیزائن بنایا گیا اور چار مینار کو بنایا گیا۔ اور چار مینار کا فرنٹ ایلیویشن آپ دیکھیں گے، کسی بھی بلڈنگ کا ایک فرنٹ ایلیویشن ہوتا ہے، کیونکہ یہ چار طرف سے ایک ہی جیسا ہے، تو اس کا فرنٹ ایلیویشن آپ کو کوٹلے علیجہ کی طرف جو روڈ نکلتی ہے وہاں پر ہے، بیچ میں ایک تاج کے جیسا بنا ہوا ہے، اور اس کا بیک ایلیویشن یہ لاڑ بازار کی طرف ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ جی بہت اچھے ہیں، ہم ہمارا یہ پروگرام یہیں ختم کرتے ہیں۔ آپ نے ہمارے علم میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے۔ ہم آپ سے اگلے پروگرام میں ملیں گے۔ آپ ہمارے اس پروگرام کو لائک کریے، سبسکرائب کریے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت